حضور نبی کریم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اور شریعت عطا کی، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان عظیم ہے، اور آپ کی خاص نگاہ اور خاص لطف و کرم ہے کہ آپ کی نگاہ کرم کے تصدق سے ہم سب کو ایمان کی بہت بڑی نعمت نصیب ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں اور انہیں اپنی ایمان کی نعمت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہے، ورنہ چونکہ جو نعمت بغیر محنت کے ملتی ہے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جو نعمت بغیر محنت کے میسر آ جائے، بغیر کوشش کے مل جائے، بغیر مشقت کے انسان کو حاصل ہو جائے، اس نعمت کی قدر عام طور پر انسان نہیں کرتا۔ ہاں، یا تو پھر نعمت کی قدر اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ نعمت جو بغیر مشقت کے حاصل ہوئی تھی وہ چلی جائے، پھر انسان کو اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور عام طور پر ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی گھر میں پانی کی کثرت ہو، پانی کی کبھی تنگی نہ ہوئی ہو، اور ان کے لیے میٹھا پانی ہر وقت موجود رہتا ہو، اور اسی گھر میں جنم لینے والی اولاد، ان کو پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، چونکہ جب انہوں نے گھر میں آنکھ کھولی تو پانی کی کبھی تنگی ہوئی نہیں، لہذا پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ اچانک پانی کی قلت ہو جائے، پھر وہ سمجھے کہ ہاں پانی بہت بڑی نعمت ہے، کہ لمحہ بلمحہ انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ پینے کے حوالے سے ہو، کھانے کے حوالے سے ہو، استعمال کے حوالے سے ہو، کپڑوں اور دیگر چیزوں کی صاف ستھرائی کے لیے ہو، تو پانی ہر وقت ضرورت ہوتا ہے۔ تو پھر ایک ایک قطرے کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو بلا تمثیل ایمان چونکہ ہمیں بغیر مشقت کے ملا ہے، ہمیں کوئی مشرکین اور کفار سے جہاد نہیں کرنا پڑا، ہم نے ایک مسلمان گھر میں آنکھ کھولی ہے اور شروع ہی سے ہمیں اسلام کی نعمت حاصل ہے۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت اپنے گھر ہی کے اندر مل گئی، لہذا ہم ایمان کی قدر و قیمت سے لابلد ہیں۔ ہمیں 10 روپے کی قیمت معلوم ہے، ہمیں 100 روپے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ ہماری اچھی جگہ اگر کہیں نوکری لگ جائے یا ہمارا کاروبار اچھا چل پڑے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ ہمیں اچھے کپڑے اور ایک ناقص کپڑے کے درمیان امتیاز رکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ علاقہ اچھا ہے اور یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کی قیمت سے ہم محروم ہیں، ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں۔ اس قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم 1400 سال پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے پر انہیں کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑی، اور صرف کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرنے پر انہیں کتنی مشقتوں اور کتنی تکالیف کی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، تب جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ذبح کرایا، اپنے جان و مال سب لٹا دیے، ان کی جائیدادیں غصب کر لی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بالکل تنے تنہا رہ گئے، کوئی مسلمان ہوا تو اس کے ماں باپ مسلمان نہ ہوئے۔ اس بڑے امتحان سے گزر کر انہیں اپنے ایمان پر قائم ہونا پڑا۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے جن کے ہاتھوں ان کے بچے جو مشرک تھے وہ قتل ہوئے، لیکن پھر بھی ایمان پر ثابت قدمی رہی۔
تو ان لوگوں کی سیرت کو پڑھا جائے، ان صحابہ اکرام کی، تو تب جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، جو ہمیں بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کچھ قربان کیے، بغیر کچھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایسے ہی صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معروف نام سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہ بھی علم ہے کہ آپ کے اسلام لانے پر آپ جس کے ماتحت اور جس کے غلام تھے، اس نے آپ پر کس قدر مشقتیں اور کس قدر تکالیف کے پہاڑ ڈال دیے، لیکن اس کے باوجود سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط رہا، بلکہ تکالیف جیسے جیسے بڑھتی رہیں ان کا ایمان ویسے ویسے مضبوط ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی عمر اطہر کے 40 سال مکمل ہونے پر اللہ کے حکم پر نبوت کا اعلان فرمایا اور رسالت کا اعلان فرمایا، تو خوش نصیب روحیں اور خوش نصیب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر آپ کے قریب ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ سنہری شخصیت ہیں کہ نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، بلکہ آپ کے تصدق سے کئی ایسے لوگوں کو دین و ایمان کی نعمت نصیب ہوئی جو کہ دین سے دور تھے، جن کو اسلام کی خبر نہ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل کوششوں، آپ کی پہم کوششوں کے نتیجے میں کئی آزاد لوگوں کو اور کئی غلام لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست ہیں۔ جب انسان کے دل میں حق کی طرف رغبت ہو اور وہ حق کو سمجھنا جانتا ہو، حق کو دیکھنا جانتا ہو، اور تعصب، ضد اور ہٹ درمی نہ ہو، تو پھر حق کہیں پہ بھی ہو وہ نظر آ جاتا ہے۔ انسان اگر متعصب نہ ہو، انسان اگر ضدی اور ہٹ درم نہ ہو، انسان اگر متکبر نہ ہو، اس کے اندر رعونت نہ ہو، انانیت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو پھر حق کہیں پہ بھی ہو وہ نظر آ جاتا ہے۔ حق کہیں چھپا ہو، 100 پردوں میں چھپا ہو، تب بھی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر تعصب آنکھوں میں ہو اور ہٹ درمی اور انانیت اور سرکشی طبیعت کا حصہ ہو، تو پھر اگر حق آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تب بھی نظر نہیں آتا۔ ابو جہل نے حق کو اپنے کئی بار آنکھوں کے قریب دیکھا۔ ابو جہل کا دل کہتا تھا کہ یہ دین سچا ہے، کیونکہ حق اس کے آس پاس تھا اور اس نے حق کو اپنے قریب سے دیکھا، حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، لیکن ہر بار اس نے حق کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ بد نصیبی تھی، شوم قسمت تھی۔ لہذا جب تعصب، ہٹ درمی اور انسان انانیت کی فطرت کے قریب ہوتا ہے تو پھر حق نظر آتے ہوئے بھی دکھتا نہیں ہے، حق کو قبول نہیں کیا جاتا، چونکہ طبیعت میں ہٹ درمی ہے، لہذا اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی ابو جہل ہاتھ میں کچھ کنکر لے کر آیا، مٹھی میں کنکر، کچھ پتھر ڈال لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مٹھی بند کر کے آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اپنے طور پر وہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ اگر تو یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو یہ جان لیں گے کہ مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو ابو جہل بھی اس چیز کو سمجھتا تھا کہ جو چیز نظر نہ آئے اور اس کو جو جان لے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو پردہ غیب میں چھپی چیز کو اور ساتر اور حجاب کی پیچھے والی چیز کو جان لیتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔
تو مٹھی میں اس کے کنکر اور پتھر تھے، بند کر کے آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کنکر ہی تمہیں بتا دیں کہ میں کون ہوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ بڑا متعجب ہوا اور سمجھنے لگا کہ یہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل سوال ہے، میں تو یہ امتحان لینے آیا تھا کہ مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ یہ بتا دیں، لیکن اگر تو ایسا ہو کہ یہ کنکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں تو یہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل سوال ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو نہایت اچھا ہے اور کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب لے جاؤ۔ جب وہ مٹھی کو کانوں کے قریب لے گیا تو ان سنگریزوں، ان پتھر کے ٹکڑوں، ان سنگریزوں اور پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اب حق کو اس نے اتنا قریب دیکھا کہ وہ سنگریزے جو کبھی بولتے نہیں ہیں آج وہ صرف بول ہی نہیں رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ حق کو اتنا قریب سے کسی اور نے نہ دیکھا۔ لیکن بات وہی ہے، جب ہٹ درمی اور انانیت اور سرکشی ہو، جب تعصب انسان کے سر پر سوار ہو تو اس وقت حق کو دیکھتے ہوئے بھی انسان دیکھتا نہیں۔ دوسری طرف بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حق چھپا ہوا ہے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بلال، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، آخری رسول کو ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے اور ان کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لات اور حبل، یہ منات اور مناف، یہ سارے کے سارے جھوٹے بت ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو اختراع کر کے، اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈھال کر کے بنا دیا ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے پیغام اترتا ہے، اور وہ پیغام قرآن کریم ہے جس کی چند آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کو سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جیسا کہ ابو جہل نے دیکھے تھے۔ ابو جہل نے تو یہ بھی دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تالاب کے قریب تھے، وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تالاب کے دوسرے کنارے پر جو پتھر موجود ہے اگر وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیا اور اس کے بعد اس پتھر کو اشارہ فرمایا۔ وہ پتھر جو تالاب کے دوسرے کنارے پر تھا وہ وہاں سے سرک گیا اور تالاب کے اوپر، تالاب کی سطح پر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا، برملا کہنے لگا، آپ تو ساحر ہیں، معاذ اللہ، آپ جادوگر ہیں، یا آپ نے جادو سے ایسا کیا ہے۔ تو حق کو اتنا قریب دیکھ کر ہمیشہ سرکش اور انانیت رکھنے والا انسان نہیں مانتا، چونکہ اس کی طبیعت میں رعونت ہے، اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر انانیت اور سرکشی ہے، وہ حق کو دیکھ کر نہیں مانے گا۔ اور جس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے حق کی طرف رغبت رکھی ہو، حق کو دیکھ کر مان لینا رکھا ہو، تو حق 100 پردوں میں چھپا ہو جان لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات سنی تو آپ فوراً سے کہنے لگے کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت بلال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان اقدس سے کلمہ طیبہ پڑھایا، اور سیدنا بلال حبشی جو بظاہر رنگت کے کالے تھے، چونکہ حبشہ سے تعلق تھا، بظاہر رنگت میں سیاہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرہ غلامی اور حلقہ غلامی میں داخل ہو کر وہ کئی گورے لوگوں سے سبقت لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پر سبقات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کو صبح واپس تشریف لائے، شب معراج کی صبح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج بیان کیا تو اس کے ساتھ ہی بلال حبشی سے فرمایا، اے بلال، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں، کیا عمل کرتے ہو؟ سیدنا بلال حبشی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی عمل نہیں، عمل صرف یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہی تو عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے آگے سنائی دے رہی تھی۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ سیدنا صہیب رومی کی طرح بلال نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اس کو پہنچ جاتی ہے جس کے آپ غلام ہوتے ہیں، جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کا آقا اور مالک تھا، جس کے آپ غلام تھے، جس کی خدمت کرتے تھے، اس کو پہنچ جاتی ہے۔ امیہ بن خلف نہایت ظالم قسم کا شخص تھا۔ غزوہ بدر میں جو 70 مشرکین مارے گئے ان میں سے ایک امیہ بن خلف بھی تھا، اور اتفاق امر یہ ہے اور حسن امر یہ ہوا کہ میدان بدر میں امیہ بن خلف جو بلال حبشی کو سزائیں دیتا تھا، وہ سیدنا بلال حبشی کے ہاتھوں ہی قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انجام تک آپ کے ہاتھوں ہی پہنچایا۔ امیہ بن خلف کو خبر ہوئی کہ بلال حبشی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ویسے ہی دیگر مسلمانوں کے اسلام قبول کرنے پر اسے غضب اور غصہ تھا۔ اب جب اسے خبر ہوئی کہ میرا زر خرید غلام، میرا ماتحت اور میرا محکوم بلال نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے ٹھان لی کہ وہ بلال حبشی کو کبھی بھی اس نئے دین میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ شروع میں اس نے بلال حبشی کو بٹھا کر سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو اپنے آبائی دین چھوڑ بیٹھو گے۔ اس نے اپنے اعتبار سے بڑا سمجھایا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس سے پایا ہو، براہ راست فیض ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہو، ایمان کی برکات، ایمان کی رحمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس سے حاصل کیا ہو، وہ کب اپنے دین کو چھوڑ سکتے تھے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، دین اسلام ہی دین حق ہے، باقی سب جو تم نے بت سجا کر عبادت شروع کی ہے سب جھوٹے ہیں، ایک الہ واحد اللہ ہی لائق عبادت اور لائق مستحق ہے، باقی سب تمہارے ہاتھوں کی گڑی باتیں ہیں۔ اگرچہ تم آباء و اجداد سے یہ کام کر رہے ہو، لیکن جو چیز غلط ہے وہ خواہ آباء و اجداد سے کیوں نہ ہو تو غلط ہی ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں، یہ چیز تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جو چیز بھی باپ دادا سے چلی آتی ہو، جو چیز بھی رسم و رواج کا حصہ ہو وہ صحیح ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ بہت سی چیزیں رسم و رواج میں ہوتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو عام طور پر حاملہ خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، فقط اس سوچ کی وجہ سے کہ متولد ہونے والا بچہ یا بچی اس کے جسم کا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا، حالانکہ نہ کوئی شریعت کی بات ہے نہ کوئی علم طب اور میڈیکل کی بات ہے، بس باپ دادا سے ایک بات چلی ہے، وہ نسلوں میں ایسی سرایت کر گئی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس طرح کے مختلف چیزیں عام طور پر ہم اپنے درمیان میں رکھتے ہیں۔ مختلف قسم کے نمبر ہیں، اگر اس نمبر پر فلیٹ ہو، اس نمبر پر کوئی گھر ہو تو وہ گھر نہیں خریدنا۔ اپنے طور پر تاثر دے دیا ہے کہ یہ والا لفظ اور یہ والا عدد، یہ والا نمبر، اس میں نحوست ہے، لہذا اس کی نسبت سے جو گھر ہوگا اس میں بھی نحوست ہوگی۔ تو آباء و اجداد میں چلی ہوئی ہر بات، رسم و رواج کا حصہ بننے والی ہر بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ جو چیز باپ دادا میں چلی ہے اس کو اپنے عقل و شعور اور اپنی فہم و فراست سے دیکھتے نہیں تھے، بس یہ ہے تو ایسے ہی ہے۔ یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے
مہذب اور تعلیم یافتہ اور خاص طور پر اسلام کے نور سے جو منور ہوں، اس قوم کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب امیہ بن خلف نے جب یہ سمجھا کہ بلال حبشی اس طرح بات نہیں مانیں گے، تو اس نے آپ کو سزائیں دینا شروع کی۔ اور محترم سامعین کرام، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف کلمہ طیبہ پڑھنے پر ان کو وہ سزائیں دی گئیں جو اس سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ امیہ بن خلف صبح کے وقت جب کہ چلچلاتی دھوپ ہوتی اور صحرائے عرب کی اور ملک عرب کی دھوپ مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اتنی چلچلاتی اور تیز دھوپ ہوتی ہے، اور سیدنا بلال حبشی کو اس حال میں نکالتا، اور جب زمین خوب تپ جاتی تو آپ کے جسم اطہر سے آپ کا قمیص اتروا دیتا، آپ کا قمیص اتروا کر آپ کو بغیر لباس کے، بغیر قمیص کے آپ کو چلچلاتی دھوپ پر الٹا لٹا دیتا۔ آپ کا سینہ اقدس اس صحرائے عرب کی تپتی ریت کی وجہ سے آپ کا سینہ جھلس جاتا، اور اسی حال میں وہ ایک چٹان منگواتا، ایک پتھر کا بڑا ٹکڑا منگواتا اور آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر رکھ دیتا، نہ کچھ کھانے کو دیتا نہ کچھ پینے کو دیتا، اور اسی حال میں آپ دھوپ میں رہتے تھے۔ اور اس قدر پیاس سخت ہوتی تھی، اس قدر شدت پیاس اور شدت ظما محسوس ہوتی تھی کہ پیاس کی وجہ سے آپ کی زبان اقدس باہر آ جاتی تھی۔ آج ہم ایمان سینے سے لگا کر تو بیٹھے ہیں، لیکن ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نعمت نماز سے محروم ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور زبان سے گالم گلوچ ہماری گفتگو کا حصہ بن چکی ہے۔ بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اتنی بڑی نعمت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہماری نگاہیں ان چیزوں سے آلودہ ہیں جو کہ یہودیت اور نصرانیت کی تہذیب کا حصہ تھا۔ ہم نے اپنے لباس کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے طریق کو، اپنے رسوم و رواج کو، اپنے چال چلن کو، اپنا اوڑھنا بچھونا، حتیٰ کہ اپنی گفتگو کو بالکل ویسے کر لیا ہے جیسا کہ غیر مسلم ہو، حالانکہ ایمان کوئی چھوٹی نعمت نہ تھی۔ بلال حبشی سے پوچھئے، جن کو تپتی ریت پر کئی دن لٹایا جاتا رہا، حتیٰ کہ شدت پیاس کی وجہ سے زبان اقدس باہر نکل آتی تھی، پھر بھی احد احد کا نعرہ زبان پر ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر الہ ہے تو واحد ہے، احد ہے، اگر لائق عبادت کوئی ذات ہے تو وہ فقط ایک ہے، وہ احد، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ تھا ان کا ایمان۔ امیہ بن خلف جب دیکھتا کہ اب پیاس سے یہ نڈھال ہو گئے ہیں تو وہ کہتا، اے بلال، اگر اس تکلیف سے نجات چاہتے ہو تو اس کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر دوبارہ اسی دین میں آ جاؤ جو تمہارے آبا کا دین تھا، تو بس تمہارے اس بات کہنے سے میں تمہیں ساری تکلیفوں سے نجات دے دوں گا۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیتے، زبان سے فقط احد کا نعرہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک روز وہیں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر تکلیف دیکھی تو سیدنا بلال حبشی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ رحمت کی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ بلال کو ایمان پر استحکام اور مضبوطی نصیب فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ امیہ بن خلف جتنی تکلیفیں بڑھاتا رہا، سیدنا بلال حبشی کا ایمان اس قدر بڑھتا رہا۔ وہ جس قدر تکالیف بڑھاتا، آپ کا ایمان اسی قدر مضبوط ہو جاتا۔ اور اس نے یہ بھی کیا کہ آپ کے مبارک گلے میں رسی ڈال دیتا اور وہاں کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے کر کہتا کہ ان کو تپتی ریت پر گھسیٹو۔ چنانچہ آپ کو اس حال میں زمین پر گھسیٹا جاتا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سوائے احد کے کوئی اور بات نہ ہوتی۔ آپ اندازہ تو فرمائیے، آج ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، آج ہمیں ہر چیز کھانے پینے کو میسر ہے، آج ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، آج ہم اچھے گھروں میں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم محروم ہوں، ہر طرح کی نعمت سے آراستہ ہیں۔
لیکن وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان لانے پر اس قدر تکالیف دی گئیں، اس کے باوجود ایمان پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابند ہیں، اور ہم ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں، اس کے باوجود اللہ کا دین چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ کا دین چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ کب احساس ہوگا کہ اسلام کوئی نعمت ہے؟ ہمیں یہ کب احساس ہوگا؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے کے گزرنے کی خبر نہیں ہو رہی، سال مکمل ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایک ہفتہ ہی گزرا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت نے، دنیا کی آرائش نے ہمیں اس قدر اپنے درمیان مستغرق کر دیا ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فقط آپ نماز کو لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم 4 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر کی پابندی کون کرے گا؟ فجر کی نماز کے لیے کون اٹھے گا؟ کیا یوں ہی ہم گزارتے رہیں گے وقت؟ تو بروز محشر نماز فجر اگر ہمارے پاس نہ ہوئی تو ہم اللہ کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں آگ لے جاتا اور جو صبح کی نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین کا تاج جن کے سر اقدس پر ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی سب سے بڑا مظہر ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہیں، اس کے باوجود، اتنی محبت رکھنے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار نماز فجر کے بارے میں۔ رات کو 3 بجے سوتا ہے، صبح بستر پر پڑا ہے اور آفس کے لیے 9 بجے جانا ہے تو وہ 8:30 اٹھ جاتا ہے، 8 بجے اٹھ جاتا ہے۔ اس کو روز غسل کرنا ہے تو روز غسل کرتا ہے، اس کو روز کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو کپڑے تبدیل کرتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے 9 بجے اگر آفس 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو میری ایبسنٹ لگے گی، لہذا 9 بجے سے پہلے پہنچتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع کا اس قدر حرص اور ہوس، اور دنیاوی اعتبار سے جو آپ کے حاکم ہیں ان کی باتوں کا اس قدر لحاظ اور ان کے اصولوں پر اس قدر پابندی کہ 9 بجے پہنچنا ہے تو سوئی آگے پیچھے نہیں ہوگی، 9 بجے سے پہلے پہنچے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے سارا جدید سسٹم ہے کہ اگر 1 منٹ لیٹ ہوا تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، لہذا ایبسنٹ لگے گی۔ دنیا کے اصولوں پر اس قدر پابندی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس قدر اپنے آپ کو اس نے منتظم کر رکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس قدر مینجمنٹ ہے، لیکن دین کا کیا ہوگا؟ نماز مہینوں اور سالوں میں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ نماز کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی بات ہی نہیں۔ اسلاف سے پوچھئے، تابعین اور تبع تابعین سے پوچھئے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے اور صف اول میں ہوتے تھے، لیکن آج یہ حال یہ ہو گیا کہ نماز فجر چھوٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے تو تم اگر چل نہ سکو اور گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گھسیٹ کر لاؤ، لیکن فجر کی نماز مسجد میں ادا کرو۔ سب کچھ سلامت ہے، تندرست ہیں، صحت و عافیت ہے، کوئی پریشانی نہیں، فجر کی نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے رزق دیتا ہے، صبح و شام ہر چیز تجھے مہیا فرماتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کمی ہو تیرے پاس، اس کے باوجود نماز فجر کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہے تجھے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا، فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ تجھے اٹھنے نہیں دیتے، گناہوں کی زنجیروں نے، گناہوں کی رسیوں نے تجھے جگڑ رکھا ہوتا ہے، تو اٹھنا چاہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کر نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، شریعت کی بات سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پا رہے، اس کا مطلب کچھ غلط ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے۔ فجر سے اٹھتے ہیں
تو رات کو سونے تک اپنے سارے معاملات کو دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہاں غلط ہو رہا ہے، کس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہم کون سی بات غلط کر رہے ہیں، ہم کون سا کام غلط کر رہے ہیں۔ دل گواہی دے گا، دل بتائے گا، کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل بتائے گا کہ آپ یہاں غلط ہیں اور یہ کام آپ سے غلط ہو رہا ہے، بس اس کو درست کر لیں، اس کے بعد سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ حق کی بات سننے، راہ حق پر چلنے اور دوسروں کو راہ حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔